دیکھیں کہ عید میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ میں پہلے ہوتا ہے اور عید میں عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے. لہذا سب کھڑے ہوں گے، صف وغیرہ سیدھی کریں، اس کے بعد نیت کریں گے. نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے. نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. آپ دل میں ارادہ کریں گے تب بھی نیت کافی ہے، زبان سے الفاظ ادا کر دینا مستحب ہوتا ہے. تو پھر ایک دفعہ سنیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 7 زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے. یاد رکھیں کہ مقتدی بھی اتنی آواز سے اللہ اکبر کہے گا کہ اپنے کان سنیں گے. اور پھر ثنا پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک. ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے. اب امام صاحب تکبیر لگائیں گے. پہلے ایک تکبیر لگے گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے. ہمیں بھی تکبیر لگانی ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. پھر دوسری تکبیر لگائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر تیسری تکبیر لگائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے. گویا کہ یہاں تک 4 تکبیریں ہوئیں. پہلی تکبیر جب ہم نے لگائی تو اس کے بعد ثنا پڑھی، پھر دوسری اور تیسری تکبیر لگا کر ہاتھ چھوڑ دیے. چوتھی تکبیر میں ہم نے پھر ہاتھ باندھے، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے. اب الحمد شریف ہوگی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع سجود ہوگا. اگلی رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے. اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد تکبیرات ہوں گی. اب امام صاحب قراءت کریں گے، الحمد پڑھی، سورت پڑھی. اب 3 لگاتار تکبیریں ہوں گی اور ان تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، رکوع میں نہیں جانا. تو اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں. اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب لگائیں گے تو اس چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے اور پھر رکوع میں چلے گئے. اس کے بعد پوری نماز مکمل کر لیں. تو اسی لیے ہم نے نیت میں یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ 7 زائد 6 تکبیروں کے. اس میں 6 تکبیریں زائد لگتی ہیں. چنانچہ پھر ایک دفعہ سماعت فرمائیں کہ پہلے ہمیں تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر لگاتار 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد ایک اور تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے. پھر قراءت ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے. اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد 3 لگاتار تکبیرات ہوں گی اور اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے. چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے اور پھر بقیہ نماز کو مکمل کر لینا ہے. نماز مکمل ہو جانے کے بعد خطبہ سننا چاہیے، لیکن فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا مطلب واجب ہوتا ہے جمعے میں، بلکہ جمعے کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے، اور اس کا خطبہ ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہوتا. اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑھا تو عید کی نماز ہو جائے گی. بہرحال خطبہ خوب غور سے سنیں اور اس کے بعد پھر آپس میں مصافحہ وغیرہ کریں، گلے ملیں اور اپنے گھر پہ واپس تشریف لے آئیں. کیا تھا کہ عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں، افضل تو عید گاہ میں پڑھنا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز عید گاہ میں تشریف لے جاتے تھے، جو مدینہ شریف کے باہر قائم تھی، اور باقاعدہ بلکہ سب کو، عورتوں کو بھی وہاں پہ آنے کا حکم ہوتا تھا. اگر کوئی بہن حائضہ ہوتی تو سرکار پھر بھی ان کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ آپ آئیں اور خطبے سماعت فرمائیے گا. نماز میں تو شرکت نہیں کر سکتی، لیکن عید گاہ میں افضل ہے. اور اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے عید گاہوں کے اندر، اگر سارے لوگ شہر کے جمع ہوں تو ہزاروں کا، لاکھوں کا اجتماع ہو سکتا ہے. اس لیے اگر مسجد میں بھی کوئی ادا کرتا ہے ان مجبوریوں کے بنا پر کہ وہاں رش زیادہ ہے، یا جیسے آج کل وائرس کے مسائل چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو مسجد میں بھی انشاءاللہ مکمل ثواب حاصل ہوگا. یہ بچے نے پوچھا ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے، اس عید الاضحیٰ کے دن ہمارے ہاں 5:45 پہ فجر ختم ہو رہی ہے اور 6:05 پہ عید کی نماز رکھی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اگر 20 منٹ کا وقفہ درمیان میں دے دیتے ہیں، جیسے فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے اس کے 20 منٹ بعد آپ عید کی نماز کرنا چاہیں، بالکل کر سکتے ہیں، بلا کراہت جائز. اور اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، جلدی جا کے کر لیں، تو یہ بالکل صحیح ہے. معصومانہ سوال آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم عیدی مانگ کر بھی لے سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ جو سوال منع ہے نا، وہ ہے جو انسان بلا ضرورت لالچ میں اور اس طرح مانگے کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے، وہ منع ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو پیار محبت کی بے تکلفی کی باتیں، یہ وہ اس ممنوع سوال کے اندر نہیں آتے. صحیح. لیکن لمٹ میں ہی مانگیں. اچھا، یہ نہیں کہ وہ دے 25,000 رکھ لو اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے. بھائی کتنا لاکھ لوں گی اس دفعہ، بھائی یہ تو نہ کرو. یہ عید ہے، کوئی بطخوری کا موقع نہیں ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ مفتی صاحب کیا ہے میری عیدی وغیرہ، تو یہ تو پہلی والی کیٹیگری میں آئے گا نا، حلال والی اور اس میں پیار محبت والی. سنا نہیں میں نے کچھ کیا کہا. اچھا، آواز نہیں آئی. اچھا صحیح ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تو اگر میں یہی عیدی کا حوالے سے اگر میں آپ سے کہوں تو یہ جو آپ نے مفتی صاحب سے کہا، تو ہمارے تو بڑے بھائی ہیں، تو ہم بھی ان سے عیدی لیں گے. صحیح.